الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم سورة البقرہ آیت نمبر 119 انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق کی حق کے ساتھ بشیرا و نذیرا خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر ولا تسألوا اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں دہرا لیں انا ارسلناک بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق حق کے ساتھ بشیرن خوشخبریاں دینے والا ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر ولا تسألوا اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں انا ارسلناک بالحق بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا بشیرا و نذیرا خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ پچھلی آیات میں کچھ مشرکین کفار یہود و نصارہ ان کے اعتراضات آپس میں جھگڑے اور پھر مشرکین عرب جو ہیں ان کے کچھ مطالبات ان کا ذکر کیا گیا اور فرمایا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون یقیناً ہم یہ آیات بیان کرتے ہیں یقین رکھنے والی قوم کے لیے، اور یقین رکھنے والی قوم وہ ہوتی ہے جو زندہ ہو، جو ہدایت کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتی ہو۔ فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ حق کیا ہے؟ حق کتاب اللہ ہے، حق قرآن اور حدیث کا مجموعہ ہے۔ قرآن جو ہے وہ حق ہے، جس کی دلیل قرآن کریم کے اندر ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ نازل کیا ہے وہ حق کی حق ہے، اور حدیث بھی حق ہے جس کی دلیل وہ مشہور حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے۔ کچھ صحابہ نے اعتراض کیا کہ نبی علیہ السلام کبھی خوشی میں کبھی غمی میں تو ہر بات مت لکھا کریں، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا، انہوں نے لوگوں کا وہ کیا ہوا اعتراض دہرا دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یا عبداللہ، اے عبداللہ اکتب، میری ہر بات لکھ۔ فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے علیہ السلام، ما خرج منہ الا حق، اس زبان سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق ہی حق ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ہم ایک بات عرض کر دیں کہ حق جو ہے وہ قلت اور کثرت کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ 10 بندے ایک طرف ہیں اور 4 بندے ایک طرف ہیں، لہذا جس طرف 10 بندے ہیں وہ حق ہے۔ اگر اکیلا بندہ ہے نا ایک طرف حق اس کے پاس ہے تو وہی حق ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بعض کہتے دیکھیں جی جو لوگ قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ آٹے میں بولے نہیں بھائی، آٹے میں نمک کے برابر، مطلب آٹا اتنا زیادہ اور نمک
نمک بہت تھوڑا. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کی مثال، وہ نمک کے برابر بھی ہونا تب بھی یاد رہے ان کا اثر پورے آٹے پہ ہوتا ہے. آٹا چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، زیادہ ہی کیوں نہ ہو، نمک چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں تاثیر اتنی ہے کہ وہ پورے آٹے کو جو ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. بہرحال یہ مثال جو ہے وہ درست معلوم نہیں ہوتی کہ بھئی آپ حق پر ہیں، اگر آپ حق پر ہیں تو آپ تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، باقیوں کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ایمان والے بڑے ہی تھوڑے ہیں. قلیل مَا تذکرون، نصیحت حاصل کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں. تو قلت اور کثرت کا حق کے ساتھ کوئی تعلق یہ نہیں ہے کہ کسی نے وہاں پہ بہت بڑا جلسہ کر لیا، لگتا ہے یہ حق پہ ہے، ان کا جلسہ چھوٹا ہے یہ حق پہ نہیں ہے، فلاں کا اجتماع بڑا ہے وہ حق پہ ہے اس کا چھوٹا ہے نہیں. جی حق پہ صرف وہی ہے جس کے پاس یہ کتاب ہے، حق پہ وہی ہے جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، حق پہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام کا کہا مانتا ہے. اب دیکھیں نوح علیہ السلام آئے، ان کو اللہ نے کتنی عمر دی؟ 1400 سال، جس میں 900 سال 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی تبلیغ سے چند افراد جو تھے وہ راہ راست پہ آئے، باقی سارے کافر تھے. اب کیا کہا جائے کہ ان کی قلت ہے ان کی کثرت ہے لہذا یہ حق پر ہے؟ نہیں، ان کے ساتھ تو پھر بھی کچھ لوگ تھے، کچھ نبی دنیا میں ایسے بھی آئے ہیں جن کو کسی نے بھی نہیں مانا، اکیلا پیغمبر بیچارہ دعوت دیتا رہا. یاد رہے کسی نے نہیں بھی مانا پھر بھی وہ اکیلا پیغمبر حق اور سچ پر ہے، اسی کے پاس ہی حق ہے، اسی کے پاس ہی سچ ہے. لہذا حق جو ہے وہ قلت اور کثرت کا محتاج نہیں ہے. حق پہ وہی ہے جس کے پاس کتاب و سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مانتا ہے، اس کے پیغمبر کی مانتا ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان مانتا ہے. فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈرانے والا. خوشخبری دینا اور ڈرانا. اور ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات عرض کی تھی کہ جہاں پہ ڈرانا کام دیتا ہے نا وہاں پہ خوشخبری اتنی کام نہیں دیتی، اور بعض مقامات پہ خوشخبری کام دیتی ہے، وہاں پہ ڈرانا اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. لیکن اکثر جگہ پہ زیادہ جو ہے وہ ڈرانا، وہ انذار نذیر جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بات بھی وہ لوگ نوٹ کر رہے ہیں جو صرف اور صرف دعوت ہی خوشخبریوں کی دیتے ہیں، صرف ان کے پاس دعوت خوشخبریوں کی، اور خوشخبریاں بھی وہ جو سنت سے ثابت نہیں ہے، پاس سے بنائی ہیں. یہ کام کر لو 70,000 نیکیاں، یہ کام کر لو 80 لاکھ نیکیاں، یہ کام کر لو تمہارے لیے 80 لاکھ فرشتے دعا کر رہے ہیں، یہ کر لو اور 50,000 نیکیاں کرو. شاید ہی کوئی بات جو ہے وہ شریعت سے ثابت ہو، باقی سارا کچھ بناوٹی ہے. پوچھا جائے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم خوشخبریوں کے لیے، خوشخبریوں کے ذریعے لوگوں کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں. بھئی غلط بیانی سے کوئی راہ راست پہ آ سکتا؟ یہ تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے جو یہ کام کیا کرتا تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کے فضائل بیان کیا کرتا تھا. کوئی بھی آیت آتی اس کی فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی، جو یہ پڑھے گا اس کو یہ ملے گا یہ ملے گا. جب علماء نے اس کو پکڑا بھئی یہ کیا جھوٹ بولتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی ذات میں کہتا ہے میرا مقصد جھوٹ پھیلانا نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. انہوں نے کہا وہ ظالم انسان، تو نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھ کے کیسے لوگوں کو راہ راست پہ لا سکتا ہے؟ ایک آیت کی وضاحت، ایک آیت کی فضیلت میرے نبی نے وہ بیان نہیں کی جو تو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، تو اس جھوٹ کا کوئی فائدہ کبھی بھی تجھے ملنے والا نہیں ہے. تو لہذا یہ جو من گھڑت باتیں ہوتی ہیں نا، یہ فضائل میں بھی نہیں چلانی چاہیے. یہ جو من گھڑت باتیں ہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے، تو ہم عرض کر رہے تھے کہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں نہیں، بلکہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو خوشخبریاں دینے والا بھی بنایا ہے، ساتھ
ڈرانے والا بھی. اور جو دوسری وحی ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کے الفاظ کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المدثر قم فانذر. قم کھڑے ہو جائیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے. جتنا بڑا نافرمان ہوگا نا، جتنی جلدی وہ ڈراوے سے رائے راست پہ آئے گا، اتنی جلدی خوشخبریوں سے رائے راست پہ نہیں آئے گا. جتنا کام یہ ڈراوا دیتا ہے نا، یقیناً خوشخبریاں اتنا کام نہیں دیتی. ڈرانا جو ہے، انذار جو ہے، یہ زیادہ کام دکھاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم الحمدللہ ادھر مسجد کے گھر میں ہیں، پرسکون ہے، بڑے مزے سے ہیں. اب کوئی دعوت دے یا کسی کو بھی، بھئی فلاں جو ہے وہ اس گھر میں آپ شفٹ ہو جائیں، آپ کے اگر 3 کمرے ہیں وہاں پہ 4 ہیں، وہاں پہ 5 ہیں. اب بندہ کیا کہے گا؟ بندہ کہے گا بات تو ٹھیک ہے، سہولت تو زیادہ ہے، لیکن کہاں ہم سامان اٹھائیں گے، کہاں ہم وہاں پہ جائیں گے. مصیبت ہی ہے، یہاں پہ بالکل ٹھیک گزارا ہو رہا ہے تو ہمیں جانے کی ضرورت کیوں؟ جی بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ہے خوشخبری کہ وہاں پہ کمرے زیادہ ہیں، وہاں پہ جو ہے بجلی کم جاتی ہے، وہاں پہ کوئی 2-4 سہولتیں زیادہ ہیں. بندہ کہے گا کہاں میں اپنی فریج اٹھاؤں، کہاں میں اپنی وہ سیف اٹھاؤں اور یہ 7 مصیبتیں جھیل کے وہاں پہ پہنچوں، میں یہی ٹھیک ہوں. اگر کوئی بندہ آ کے کہہ دے جناب آپ کی چھت گرنے والی ہے، نہیں سمجھ آئی. اگر کوئی بندہ کہہ دے آپ کی چھت گرنے والی ہے، 2-3 دن میں اپنا مکان خالی کریں، کہیں اور شفٹ ہو جائیں. آپ کے 3 کمرے ہیں، وہ 7 جو ہے وہاں پہ صرف 1 کمرہ ہے. بندہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے 3 دن کیوں، مجھے کیوں مارنا، میں ابھی نکلتا ہوں. یہ ہے ڈراوا. ڈراوے کا یہ فائدہ ہے، اور بھی میری چھت گر پڑی میں کیا کروں گا. اللہ اکبر. تو اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں کہ جہاں پہ ڈراوا کام دکھاتا ہے وہاں پہ تبشیر اتنا کام نہیں دکھاتی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے لوگوں کو ڈرایا. وہ صفا پہاڑی پہ جب جمع کیا، فرمایا لوگوں اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے جو تمہارا منتظر ہے، کیا تم میری بات مان جاؤ گے؟ کہا ہاں. کہا اس سے بھی بڑی بات ہے، تمہیں ڈرانے والا ہوں، قیامت کے دن سے تمہیں ڈراتا ہوں. اللہ اکبر. تو پہلی دعوت آپ کی ڈرانے سے شروع ہوئی. تو جو بڑے نافرمان اور بڑے سرکش ہے نا، ان کو ڈرانے سے جو ہے وہ تبلیغ شروع کی جائے اور دعوت دی جائے تو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے بنسبت تبشیر کے، بنسبت خوشخبریوں کے. ہاں جب بندہ کوئی رائے راست پہ آتا ہے، آپ اسے خوشخبریاں دیں کہ بھئی دن میں 12 رکعتیں پڑھو گے نا آپ کو جنت میں محل ملے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھو گے نا جنت میں آپ کے لیے درخت لگ جائے گا. جو ثابت شدہ تبشیر ہے، خوشخبریاں ہیں، پھر وہ بیان کرو. دونوں کا ہی فائدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام دونوں چیزیں لے کر آئے، لیکن انذار جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند معلوم ہوتا ہے. اس لیے انذار کے ذریعے آپ نے پہلی دعوت دی. انذار کا ہی پہلے آپ کو حکم دیا گیا تھا. انذار کا معنی ہے ڈرانا، نذیر سے. تو فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیرا خوشخبریاں دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا. ولا تسأل، اور نہیں پوچھا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں. اس آیت کے ٹکڑے کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں پھر لوگوں کے لیے حرص بھی رکھتے ہیں، لالچ بھی رکھتے ہیں یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. کوشش بھی کرتے ہیں، اگر نہ مانتے آپ دکھی بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، ڈیوٹی بھی ہم نے آپ کی لگائی ہے. اور ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ خوشخبری دینی اور بولے ذرا، بڑا فائدہ مند نکتہ ہے، خوشخبری دینا اور ڈرانا. یہ جو آپ پریشان ہیں نا کہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اتنے زیادہ جہنم میں لوگ کیوں جا رہے ہیں. آپ سے جو پوچھا جائے گا وہ یہ آپ نے خوشخبری دی ہے کہ نہیں، آپ نے ڈرایا ہے کہ نہیں.
ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے قبول کیا ہے کہ نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے پہنچایا ہے کہ نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ہم بھی ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پروگرام کریں، درس رکھیں، علماء کو بلائیں، لوگوں کو سمجھائیں، وہ کہتے ہیں جی بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو فائدہ ہی نہیں سمجھانے کا، ان کو فائدہ نہیں سنانے کا، ان کو فائدہ ہی نہیں سمجھانے کا، جتنی مرتبہ مرضی ان کو سمجھا لے فائدہ ہی نہیں۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے، اللہ کے لیے یہ جملہ نہ بولا کریں۔ یہ ساری کی ساری کی ہوئی قربانی اور محنت کا اوپر پانی پھیر دیتا ہے، بھئی اس کو سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس نے کون سا مان نہیں ہے۔ حضرت ہمیں اللہ نے منانے کا فائدہ نہیں دینا، ہمیں جو فائدہ دینا ہے نا وہ پہنچانے کا فائدہ دینا ہے۔ اس آیت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو شبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ مانے یا نہ مانے، منانا نہ منانا اللہ کے اختیار میں ہے، منانا نہ منانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ مالی کا کیا کہتے ہیں، مالی کا کم پانی لانا او بار بار مشکا پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لو، تو اس کی مرضی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچانا۔ ہم بعض اوقات اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم اسے سمجھا رہے ہیں، یہ سمجھ کیوں نہیں رہا، یہ ہماری بات مان کیوں نہیں رہا، ہم نے اس کو منا کے اٹھنا ہے۔ یہ جو آپ کی ذہنیت ہے نا، اس کو تھوڑی سی اس میں تبدیلی کریں اور صبر سے کام لیں۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھایا کسے ہے؟ آپ علیہ السلام کی امت کو سمجھایا ہے۔ لہذا جب کسی کو دعوت دیتے ہیں، اگر وہ نہ مانے تو دل چھوٹا مت کریں کہ اس کو سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے، آپ کو پورا فائدہ مل رہا ہے۔ آپ نے جو اپنی بات سنائی اس کا فائدہ، آپ نے جو دین پہنچایا اس کا فائدہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر پہ عمل کیا، اس کا فائدہ۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی تمہیں پہنچے وہ آگے پہنچا دو، اس کا فائدہ۔ یہ فائدے آپ کو مل رہے ہیں، وہ مانتا ہے تو بھی مل رہے ہیں، نہیں مانتا تو بھی آپ کو پورا فائدہ مل رہا ہے۔ اللہ نے آپ سے یہ تو پوچھنا ہے کہ آپ نے یہ بات پہنچائی تھی کہ نہیں پہنچائی، یہ نہیں پوچھ رہا وہ مانا تھا کہ نہیں مانا، اس کو آپ نے ڈنڈا پکڑ کے منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، اس کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ یہی پوچھا جائے گا بھئی آپ نے پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا۔ تو اللہ کے لیے آپ اپنی ذمہ داری سے آگے مت بڑھیں، جو ذمہ داری ہے نا آپ کی صرف اسے نبھائیں، صرف پہنچائیں۔ منانے والا کام اللہ کا ہے، اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے گمراہ رکھے۔ فرمایا انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، بشیراً و شبریاں دینے والا، و نذیرا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا اور نہیں پوچھا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔